Islamic scholar Mufti Muhammad Yusuf Taibi Hafizahullah Ta'ala, Fazile Madina University. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہمارے ساتھ 8واں پارہ ہے. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبْلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے رویے سے بڑے مایوس ہوتے تھے اور پریشان تھے کہ یہ ان ظالموں کو سمجھ کیوں نہیں آتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھیج دیں اور مردے اٹھ کر بتائیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہی ہے اور یہ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، ان کی بات مان لو اور ہر قسم کے دلائل لے آئیں، انہوں نے مسلمان نہیں ہونا، آپ فکر نہ کیا کریں، آپ پریشان نہ ہوا کریں. تو یہ ان آیات میں سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہیں. تو یہ سورہ الانعام ہے اور 8واں پارہ کا شروع ہے. یہاں پر شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال جانوروں کے کچھ جواز کی شکل بیان کی ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو شکار ہے اس میں بسم اللہ نہ پڑھنے پر کوئی کمپرومائز نہیں، وہ حرام ہو جاتا ہے جانور، اور ویسے ذبح کرتے وقت اگر کوئی بھول گیا ہے بعد میں پڑھ لے تو وہ حلال ہو جاتا ہے کیونکہ خون سارا نکل چکا ہوتا ہے. تو اس کے بعد فرمایا کہ جس پر بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو اس کو آپ مت کھاؤ اور جس پر بسم اللہ پڑھی گئی ہو اس کو کھا لو. اور شیطان تمہارے ساتھ اس معاملے میں جھگڑا کریں گے. شیاطین کہتے ہیں، اور انسان بھی بعض شیاطین ہوتے ہیں، دیکھو جی جس کو تم نے مارا اس کو تم کہتے ہو کھا سکتے ہو، جس کو اللہ نے مارا اس کو تم کہتے ہو نہیں کھا سکتے. تو مولانا ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ وہ اس پر تھوڑا جواب دیا کرتے تھے، لیکن بہرحال بات لمبی ہو جائے گی. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے جھگڑا کرتے رہنا، ان کی فکر نہ کرو. اس وقت جو الحاد کا فتنہ ہے اور عقلانی جتنے بھی لوگ ہیں الٹے سیدھے سوال کرتے رہتے ہیں. داعی اسلام کا کام ہے اسلام کو سمجھے اور پیش کرے. ان کے پاس عقل ہے، ہمارے پاس وحی ہے، وہی پیش کریں گے جو سمجھ آئے جس کو آ جائے، ورنہ سمجھو کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی ہے، اب اس کا کوئی علاج ہمارے پاس نہیں ہے. تو بہر صورت اس کے بعد مشرکین نے حلال و حرام کا اختیار اپنے پاس رکھا ہوا تھا. کہتے تھے دیکھو جی یہ اللہ کا اور یہ ہمارے بتوں کا، اور اگر مرا ہوا پیدا ہو تو پھر ہماری عورتیں کھا سکتی ہیں، مرد نہیں کھا سکتے. یعنی مردوں عورتوں میں بھی فرق کیا ہوا تھا، اپنا اور بتوں کا بھی فرق کیا ہوا تھا. اور اللہ اکبر فرمایا فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ. جو اللہ کا حصہ خاص کر دیتے، وہ جو بتوں کا حصہ خاص کر دیتے وہ اللہ تعالیٰ کے حصے میں نہیں ڈالتے تھے، اور جو اللہ کا حصہ ہوتا تھا وہ بتوں کو دے دیتے تھے. ہمارے ہاں بھی کچھ اس طرح کی عادات چل رہی ہیں. ایک صاحبہ میں مجھے کہنے لگے کہ میں کسی کے ہاں گیا، اس نے 11 گلاس دودھ کے بھر کر رکھے ہوئے تھے. تو مجھے کہنے لگا جی ٹھنڈا چلے گا گرم چلے گا؟ میں نے کہا یہ جو گلاس پر ہیں ان میں سے ایک دے دو مجھے. تو کہتے ہیں نہیں یہ نہیں دے سکتے آپ کو، وہ اوپن دودھ پڑا ہوا جتنا چاہے پی لے، یہ 11 جس کو دے دیے گئے ہیں وہاں سے واپس نہیں آ سکتے. فرمایا فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ. جو شریکوں کو دیتے ہیں وہ اللہ کو نہیں دیتے. تو یہ بہت بری بات ہے. اس کے بعد ان کی ایک بری عادت تھی کہ اپنی اولادوں کو اب بتوں کے نام پہ وقف کر دیتے تھے. یہ لات کے نام کی، یہ منات کے نام کا اب وقف ہو جاتا تھا. ہمارے ہاں بھی یہ عادت موجود ہے، لوگ اپنے بچوں کو قبروں کے نام پہ وقف کر دیتے ہیں، الیاذ باللہ. اور یہ بہت بری بات ہے. اللہ نے پیدا کیا اور دے دیا غیر اللہ کو، یہ جائز نہیں. پھر ایک اور مصیبت تھی ان کے یہاں کہ اپنی اولادوں کو قتل کرتے تھے. بچی پیدا ہو تو اس کو زندہ درگور بھی کر دیتے تھے. ہمارے ہاں اگر الٹرا ساؤنڈ سسٹم ہوتا تو پہلے ہی ختم کر دیا ہوتے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کرٹیسائز کیا ہے، اس کا بھی بہت تنقید کی ہے. بتوں کے نام اپنی اولاد نظر کرنا اور ان کو بتوں کے نام پر کر دینا یا ان کو ویسے قتل کر دینا،
یہ شیطان نے ان کے لیے مزین کیا تھا۔ اس وقت اپنی اولادوں کو قتل کرنے کی نئی شکل آ چکی ہے، وہ یہ کہ یا تو ہسپتالوں میں لائن لگی ہوئی ہے، اللہ محفوظ رکھے، اپنے آپ کو بچہ جاننے کے قابل نہ بنانا، اس کے یہ صلاحیت ختم کرا دینا، یہ اس وقت بہت عام ہے، بہت چل رہا ہے، اللہ معاف کرے۔ اور ایک میڈیا چل رہا ہے کہ بچے دو ہی اچھے، کسی معاشرے میں چل رہا بچہ ایک ہی اچھا، اور جن لوگوں نے یہ نعرے دیے تھے وہ کمیونٹیز اس وقت بھرپور بچہ جننے پر توجہ دے رہے ہیں، اپنی عورتوں کی منتیں کر رہے ہیں کہ اپنا بیویوں اپنے ڈیوٹی پر واپس آ جاؤ اور بچے جنو، ہمارا معاشرہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور برطانیہ میں تو یہ سروے آیا ہے کہ اگر ان کی عورتوں کی یہی ہڑتال رہی اور مسلمان وہاں جو ہیں اگرچہ ان کا دین عقیدہ برباد ہو گیا اکثر کا، اور بے نماز ہو گئے، شراب پینے لگ گئے، مگر انہوں نے نکاح طلاق کو ابھی تک پکڑا ہوا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اگر مسلمانوں کی عورتوں کی یہی سپیڈ رہی تو 2030 میں مسلمان میجورٹی میں ہوں گے اور ان کا وزیر اعظم مسلمان ہوگا۔ یہ صورتحال ہے۔ وہاں پر اگر کوئی کافر بچہ جنتا ہے تو اس کو بڑی آرگنائزیشن مبارکباد دیتے ہیں، اگر 2 بچے ہو جائیں تو ایک دم سے اس کو ہدیے تحفوں کے انبار لگ جاتے ہیں، اگر 3-4 ہو جائیں تو وظیفہ اتنا آ جاتا ہے کہ اس کے باپ کو کمانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ اب واپس آنا چاہ رہے ہیں اور ہمیں وہ ادھر لے جانا چاہ رہے ہیں جدھر سے وہ واپس آ رہے ہیں۔ تو بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اس وقت لاکھوں کی تعداد میں بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، وقت سے پہلے قتل کیا جا رہا ہے، اور ابارشن کی شکل بنا کر یا باقاعدہ مطلب دماغ خراب میڈیا کے ذریعے کیے جا رہے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی فطرت یہ رکھی ہے کہ وہ آدم ساز ہوتی ہے، معاشرہ ساز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیوٹی ہی دی ہے، اس کا دماغ خراب کیا جا رہا ہے کہ تو مشین تھوڑا ہی ہے یہ کام کرے گی، تو مردوں والی سیٹ پہ آ۔ اور کسی بھی ادارے کو برباد کرنے کا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ کمپیوٹر والے کو سیل پر بھیج دو، سیل والے کو کمپیوٹر والے پر بٹھا دو، ادارہ برباد ہو جائے گا۔ مردوں کو تم اب نکھٹو کر لو اور عورتوں کو مردوں کی سیٹوں پہ بٹھا دو، تو پھر اسی طرف جاتا ہے۔ تو اس وقت فرعون بھی بچے قتل کرتا تھا اور مکے میں معاشرے کے لوگ بھی اپنے بچے قتل کرتے تھے، کھلائیں گے کہاں سے؟ اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی ہم دیتے ہیں، ان کو بھی ہم دیں گے، یہ ہمارا کام ہے۔ لیکن اب دیکھ لو کسی کا باپ مر جاتا ہے تو بچہ تو نہیں مرتا، وہ تو پالی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کسی اور ذریعے سے دے رہا ہوتا ہے۔ تو بہر صورت یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی ہے شدید قسم کی۔ مکے والے یہ بھی کہتے تھے کہ یہ جو بچے ہیں نا، ان جانوروں کا جو بچہ ہونے والا ہے وہ صرف مرد کھائیں گے اور ہماری عورتوں پر وہ حرام ہوگا، اور اس جانور کا وہ ایسے ہوگا، یعنی وہ اپنی طرف سے حلال حرام کرتے رہتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو اپنے رب کے مقابلے میں رب بنا لیا تھا۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مجھے تو نہیں یاد، ہم بھی عیسائی تھے، کہ ہم نے کبھی ان کو وہ کیا ہو، رب بنایا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ چیز حلال کر دے اور تمہارے مولوی پیر حرام کر دے تو کس کی بات مانتے تھے؟ کہتے جی مولوی پیروں کی۔ فرمایا فتل کا عبادتہم، یہ ان کی عبادت تھی دراصل۔ تو اللہ کے مقابلے میں حرام حلال کرنا بغیر دلیل کے، یہ اللہ کے مقابلے میں عبادت کرنا ہے۔ اگر مولوی کرتا ہے تو مولوی کی عبادت ہے، پیر کرتا ہے تو پیر کی عبادت ہے۔ ابھی میں آپ کو ایک اندازہ بتاتا ہوں کہ ہمارے ہاں مجھے بہت سوال آتے ہیں کہ جانور کے 5 چیزیں حرام ہوتی ہیں، کوئی کہتا ہے 7 چیزیں حرام ہوتی ہیں، جبکہ اس کی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ کیا حرام ہوتا ہے جی؟ اس کا معدہ حرام ہوتا ہے، آنتیں بنے حرام ہوتی ہیں، اور اس کے اعضائے تناسلیہ حرام ہوتے ہیں، اور اس کا پتہ نہیں جگر کیا تلی کیا کس کو حرام کرتے ہیں۔ جانور جو ذبح کیا گیا وہ مکمل حلال ہے، اس کا چمڑا بھی حلال ہے، اگر پتا اگر کسی دوائی میں ڈالتا ہو تو وہ بھی حلال ہے، اس کی کوئی چیز حرام نہیں، اور کسی چیز کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ بغیر دلیل کے حرام کرنا یہ اسی طرح کا کام ہے جس طرح کا مکے کے مشرک کرتے تھے، جائز نہیں۔ اسی طریقے سے جو شکار ہیں، بے شمار شکاروں کو ہمارے مولویوں نے حرام کیا ہوا۔ ہمارے ہاں بہت زیادہ چیزیں ایسی ہیں، ایک مچھلی ہے جو اس کو کہتے ہیں چمگادڑ مچھلی ہے، اور یہ حرام ہے، بالکل حرام نہیں ہے، بالکل حرام نہیں ہے۔ سمندر کی وہ چیز جو باہر مستقل زندہ نہ رہ سکتی ہو ساری حلال ہے۔
پھر کہتے ہیں جی جو مچھلی پانی میں مر جائے وہ حرام ہو جاتی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جہاد پر گئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مچھلی نکل کر باہر پڑی ہوئی تھی، بہت بڑی مچھلی تھی، 18 دن وہ لوگ کھاتے رہے اس کو، اگر وہ پہلے دن تازہ بھی ہوئی تو 18ویں دن تو وہ باسی ہو چکی تھی نا، اور پھر اس کا گوشت خشک کر کے بھی لے گئے، انہوں نے جا کر کھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بھی دو۔ تو یہ خام خواہ اللہ کی حلال کو حرام کرنا یہ مکے کے مشرکوں کی عادت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد عشر ادا کرنے کا ذکر ہے، فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا، جس دن تم کاٹو اس دن اللہ کا حق ادا کرو۔ تو جتنا قدر آمدن آئی ہے، جتنی پیداوار ہوئی ہے اس کا 10واں حصہ دینا ہے، اگر پانی بارانی تھا یا نہری تھا، اور اگر آپ کی محنت جانوروں کے ذریعے یا پاور کے ذریعے ٹیوب ویل کے ذریعے آپ نے نکال کر پانی پلایا تو پھر 20واں حصہ یعنی 5% وہ آپ نے دینا ہے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں، بسا اوقات روٹین میں تو سارے اخراجات بعد میں نکالنے، پہلے اللہ کا حق دینا ہے، لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بالکل فصل کمزور ہوتی ہے، کوئی آفت آ گئی ہوتی ہے اور اخراجات زیادہ ہو چکے ہوتے ہیں، تو ان کی مخصوص حالت پر علماء یہ فتویٰ دے سکتے ہیں کہ تو پہلے اخراجات نکال لے، بعد میں عشر دے دینا، لیکن روٹین یہی ہے کہ اخراجات سے پہلے عشر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ 141 نمبر آیت ہے، اس کے بعد رب ذوالجلال نے 10 حرام کاموں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 شرک، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور شرک کرنے والے کے اللہ تمام عبادات ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر یہاں کیا ہے ایک ساتھ، جبکہ پورے قرآن میں ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، یہ نبی اگر شرک کر لیے ہوتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اعمال ضائع ہو جاتے۔ تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا یہ شرک اکبر ہے، اور عبادت تو اللہ کی کرنی ہے مگر نیت بیچ میں سے خراب ہو گئی، ریاکاری کی آ گئی، تو یہ شرک اصغر ہے۔ شرک اصغر سے صرف وہ عمل ضائع ہوتا ہے جس میں وہ شرک آ جائے، اور شرک اکبر سے سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی آپ کی طرف وحی کی گئی آپ سے پہلے تمام انبیاء کی طرف کہ اگر آپ نے شرک کیا آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد والدین سے بدسلوکی بھی حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اولاد کو قتل کرنا، وہ قتل کرتے تھے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، ویسے کسی کو قتل کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، تو اپنی اولاد کو قتل کرنا، اور خصوصاً عقیدہ یہ ہو کہ کھلاؤں گا کہاں سے، تو یہ عقیدے کی بربادی بھی آ جاتی ہے اور ظلم بھی آ جاتا ہے۔ پھر فحاشی اور عریانی، اس کو برا کہا گیا، اور پھر ناحق قتل کرنا کسی عام آدمی کو، پھر یتیم کا مال کھانا، ماپ تول میں کمی کرنا، عدل و انصاف کو ترک کر کے ظلم کرنا، اور وعدہ خلافی کرنا، ان چیزوں کو برا بیان کیا گیا ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اگلی آیات میں 140 41 سے لے کر 160 تک تقریباً یہ اس طرح کی آیات ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں لیکن جو شخص نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا دے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، اور جو برائی کرے گا اس کو صرف اتنا ہی گناہ ملے گا جتنی وہ برائی کرے گا۔ تو رب ذوالجلال نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یہ کہو ان صلاتی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میرا روزہ، میری عبادات، ان صلاتی و نسکی میری قربانی، میری زندگی اور میری موت، میری موت اللہ واسطے ہو یعنی بندہ شہید ہو جائے وہ تو سمجھ میں آتا ہے، زندگی اللہ واسطے ہو تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان جیے تو اللہ واسطے جیے، اپنے تمام اعمال پر اللہ کی نگرانی کا تصور کرتے ہوئے اللہ کی بغاوت سے بچے اور صرف اللہ کے دین کی مصلحت اور فائدے والے کام کرے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ انسان کا ویژن ہونا چاہیے، اس کا موٹو ہونا چاہیے کہ میری زندگی اللہ واسطے اور میری موت بھی اللہ واسطے۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے سورہ اعراف۔ اعراف کا معنی یہ مقام ہے جو جنت اور جہنم کے بیچ میں ہے، یہاں پر کچھ لوگوں کو عارضی طور پہ رکھا جائے گا، جن کی نیکیاں گناہ برابر ہوں گے، یا تو ان لوگوں کو عارضی طور پہ رکھا جائے گا، پھر ان کا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ تو یہ اعراف ہے۔ یہ صورت ہجرت کے قریب نازل ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی منصوبہ بندی اس وقت ہو رہی تھی،
تو سابقہ قوموں کی ہلاکت اور ان کے انجام کی تاریخ بیان کر کے اس میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ قوموں کا ذکر کیا ہے کہ بعض آ جاؤ، تم سے پہلے قوموں کے ساتھ یہ ہوا تھا، انہوں نے یہ کیا تھا، اور تم اب اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک نہ کرو۔ تو سابقہ قوموں کے قصے میں یہی مقصد ہوا کرتا ہے روٹین میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں آدم علیہ السلام کے پیدائش کا ذکر بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا اور شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ وہ درخت جس کو کھانے سے منع کیا گیا وہ آپ کھائیں۔ کہنے لگا اللہ نے اس لیے منع کیا ہے، نمبر 1 تاکہ تم نوری نہ ہو جاؤ، نمبر 2 تاکہ تم یہاں مستقل نہ ہو جاؤ۔ اگر تم نے درخت کھا لیا تو پکے ہو جاؤ گے اور نوری ہو جاؤ گے۔ حقیقت یہ تھی کہ تم فوراً نکال دیے جاؤ گے۔ تو ثابت ہوا شیطان کی باتیں اکثر اس کا الٹ جب وہ صحیح ہوتا ہے۔ تو یہ اس ظالم کی باتیں تھی، اس نے کی، اور اس کے بعد انہوں نے وہ دانہ چکھ لیا۔ قاسمہما، قسم اٹھا کر کہتا ہے اللہ کی قسم میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں۔ اس کی باتوں میں آ گئے، وہ درخت چکھ لیا، تو پھر وہ جنت سے نکال دیے گئے، ان کے لباس اتر گئے، پھر انہوں نے جنت کے پتے اپنے جسموں پہ لگانے شروع کیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم، آدم زادو، لا یفتننکم الشیطان، شیطان کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، جیسے اس نے تمہارے ابا دادا کو جنت سے نکالا تھا۔ ینزع عنہما لباسہما، وہ ان کا لباس اتار رہا تھا۔ مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ سے اتار رہا تھا، وہ سازش کے ساتھ، وسوسے کے ساتھ اتار رہا تھا، لباس اترنے کے اسباب پیدا کر رہا تھا۔ تو آج بھی شیطان آدم زادوں کا لباس ہی اتارتا ہے۔ یہ ابھی گرمیاں شروع ہو گئی ہیں، اب مسلمان کی بچی 2-3 انچ مزید ننگی کر دی جائے گی، بازوؤں سے، گلے سے، سینے سے اور نیچے ٹانگوں سے۔ ہر سال شیطان ایک ڈیزائن دیتا ہے کہ اب اس طرح کی تمہاری بچی نظر آنی چاہیے۔ وہ ڈیزائن سب ڈیزائنروں کی طرف سے ہوتا ہوا مل مالکان کی طرف جاتا ہے، وہاں سے پرنٹ ہو کر ہر دکان پر وہ سجا ہوتا ہے، ہر وہ سائن بورڈ پہ لگا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس گرمی میں آپ کی بچی اس طرح نظر آئے۔ تو وہ اس کا آرڈر ہے، وہ چلتا ہے، اور ہمارا مسلمان پیسے دے کر اپنی بیوی بچی کو بھیج دیتا ہے کہ میں یہاں باہر فیس بک دیکھتا ہوں اور آپ جاؤ جا کے خریداری کر کے آ جاؤ۔ اس کی پاک تنخواہ سے بے حیائی والے کپڑے خرید کر آتی ہے اور آ کر پہن کر شیطان کو خوش کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم، 3 دفعہ یہاں یا بنی آدم کہا۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، یا بنی آدم، اے آدم زادو، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ریشا، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے۔ شیطان تمہیں ننگا کرنا چاہتا ہے، برہنہ کرنا چاہتا ہے، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے، تم لباس میں رہا کرو، برہنہ نہ ہوا کرو۔ تو یہ والی آیات شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ مسجد میں انسان کو زینت لگا کر آنا چاہیے، مطلب کوئی ایسا لباس جو کسی آفیسر کے پاس جانے میں بھی انسان شرم محسوس نہ کرے۔ ہمارے ہاں جو چلتا ہے جی ٹوپی مسجد میں رکھ دو، تو وہ ٹوپی وہ گندی بھی ہوگی، بدبودار بھی ہوگی، اور پلاسٹک کی بھی ہو سکتا ہو، جو پہن کر آپ باہر نکلیں تو شرم محسوس کریں۔ اس کی بجائے مسجد میں ٹوپی رکھنا ضروری نہیں، اوور آل مسلمان کو سر ڈھانپنا یہ اچھا ہے، مستحب ہے، یہ اسلام کا شعیرہ ہے، تو ہمیں رکھنا چاہیے۔ اور کوئی ایسا لباس جو جاذب نظر ہو، جو بجائے نماز کے سامنے والے کی طرف دیکھنے پر مجبور کرتا ہو، وہ ایسا تنگ اور چست لباس جو انسان کی نظروں کو کھینچتا ہو، یہ سارے نہیں پہننے چاہیے، نہ نماز میں اور نہ ویسے۔ اس کے بعد اصحاب اعراف کا ذکر ہے، آیت نمبر 46 سے 49 تک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مکالمہ بیان کرتا ہے، جنتی، جہنمی اور بیچ میں اعراف والے۔ تو اعراف والے جب ادھر دیکھتے جنت والوں کی طرف تو اللہ سے سوال کرتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں جہنم والوں کی طرف تو اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اور پھر وہ جہنمیوں سے کہتے ہیں یہ وہ جنتی ہیں نا جن کو تم کہتے تھے کہ ان کو کوئی رحمت نہیں ملے گی، اور یہ تو ان کو مذاق کیا کرتے تھے تم، اب دیکھو وہ تو جنت میں ہیں اور تم سارے جہنم میں ہو، ان کو زج کریں گے۔ تو یہ مکالمہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد یہاں یہ بھی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے، اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کرتے ہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔
اور نہ یہ جنت میں جا سکتے ہیں یہاں تک کہ سوئی کے سوراخ سے اونٹ گزر جائے، تو یہ تو بڑا ناممکن کام ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ تو آج کل کی سائنس کہتی ہے کہ آسمان ہے ہی نہیں، یہ جو ہمیں نظر آتا ہے یہ تو حد نگاہ ہے، جہاں آپ کی نظر کام کرنا چھوڑ دیتی تم کہتے ہو آسمان ہے، جبکہ قرآن نے فرمایا کہ اس کے دروازے ہیں، اور سقفاً محفوظاً، محفوظ چھت ہے، اور معراج کی رات والے واقعے میں بھی دروازہ کھولنے کا تذکرہ ہے۔ تو یہ ایک سالڈ چیز ہے، نہایت مضبوط چیز ہے، اور اس کے دروازے ہیں باقاعدہ۔ سائنسدان وہاں نہیں پہنچے، ان کو عقل نہیں، ان کو سمجھ نہیں، جو وحی کا علم ہے وہ پرفیکٹ ہے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم کا قصہ ہے کہ کیسے کیسے وہ اللہ تعالیٰ کے باغی ہوئے، 950 سال وہ ان میں رہے، سمجھاتے رہے، وہ باز نہیں آئے، حتیٰ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا، پوری زمین پر سیلاب آیا اور ان کو تباہ کر دیا۔ بچے وہ جو کشتی میں تھے اور تقریباً 80 مسلمان تھے، اور جانوروں کے جوڑے جوڑے اس میں تھے۔ اور اس کے بعد قصہ ہے حضرت قوم عاد کا، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا سہولتیں دے رکھی تھیں، کتنی مضبوط قوم تھی، اور جب اللہ تعالیٰ کی بغاوت کی تو اللہ نے ان کو بھی تباہ برباد کر دیا۔ اس کے بعد قصہ ہے ثمود، یہ صالح علیہ السلام کی قوم تھی، مدینہ سے تقریباً 3.5 گھنٹے کی راہ ہے، العلا آج کل اس کا نام ہے ان کے۔ اگر آپ قوم ثمود یا قوم عاد لکھو نیٹ پر تو اس میں جو امیجز میں آپ کو ان کے گھر نظر آ جائیں گے۔ وہ پہاڑوں میں رہتے تھے، پہاڑوں میں گھر بناتے تھے، اور انہوں نے وہ ایک اونٹنی تھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی، اور وہ جو چاہے کھائے جو چاہے پیے، اس کو منع نہ کرو، یہ حکم تھا ان کو، اور اس کا دودھ جتنا چاہو تم لے لو، تمہیں کسی کو رکاوٹ نہیں۔ گویا کہ اللہ ان سے پانی لے کر ان کو دودھ دے رہا تھا۔ ان ظالموں نے اس کو کاٹ دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا اور ایک دم سے ان کو تباہ کر دیا۔ اس طرح قوم لوط کا کہ یہ لوگ ہم جنس پرست تھے، تو ان کو بڑا منع کیا لوگوں، ان کے نبی نے لوط علیہ السلام نے، باز نہیں آئے تو فرشتہ آیا، اس نے ان کی زمین کا ٹکڑا کاٹا، اس کو اوپر لے گیا آسمان کے قریب، یہاں تک کہ آسمان والوں نے ان کے کتوں کی آوازیں سنی، وہاں سے الٹا کر کے پھینک دیا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، اور پھر جو بچے کھچے تھے ان پر پتھروں کی بارش کر کے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج یہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے اور اس پر بہت زیادہ ورک ہو رہا ہے، میڈیا میں بھی، سوشل میڈیا میں بھی، اس کا پرچار کرنے کے لیے کافروں کی حکومتیں ایک ایک کر کے اس کو اپنے قانون سازی اس کے حق میں کرتے جا رہے ہیں۔ یہ ایسی مصیبت ہے، ایسی تباہ کن ہے کہ اس کی سزا ان کو پتھروں کی بارش ہو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اعلیٰ میری امت پر سابقہ امتوں جیسا عذاب نہ آئے، ورنہ یہ سارے اس لائق ہیں کہ ان کو تباہ کر دیا جائے۔ اسی طرح قوم مدین تھے، تو وہ شعیب علیہ السلام ان کے پاس آئے تھے، اور وہ ماب تول میں کمی کرتے تھے اور ڈکیٹیاں کرتے تھے، تو ان کو منع کیا، وہ بات نہیں آئے تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ تو سابقہ قوموں کا ذکر کر کے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی مراد ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آنے والی ہے، اور دوسرا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا جاتا ہے کہ جو گناہ انہوں نے کیے تم نہ کرو، بعد آ جاؤ، ورنہ تمہیں بھی اللہ تعالیٰ عذاب میں لپیٹ لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔